السلام علیکم شیخ میرا سوال درود ابراہیمی کے بارے میں ہے کہ نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھنے کی کیا دلیل ہے، کیونکہ کہیں بھی کسی بھی صحیح حدیث سے نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ علامہ البانی نے اپنی کتاب جو صفت الصلاۃ النبی اس میں جو حدیث بیان کی ہے جس میں لکھا ہے کہ پہلے جب تشہد میں بیٹھیں تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے بعد اس کے رسول پہ درود بھیجے اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں، تو یہاں پہ جو درود کا ذکر ہے وہ درود یہ والا درود ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود سے جب پوچھا گیا کہ نماز کا درود کس طرح پڑھنا چاہیے تو آپ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو درود ابراہیمی ہے یہ کچھ ضعیف روایات میں ہے کہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھنا چاہیے، لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس کے برعکس بخاری اور مسلم میں تواتر کے ساتھ روایات موجود ہیں جن میں تشہد کے بعد فوری طور پہ دعا کا ذکر ہے۔ تو یہ جو درود ابراہیمی ہے نماز کے اندر، اس کی کوئی بھی دلیل قرآن و سنت و سلف سے ہمیں نہیں ملتی، کیا آپ اس کی کوئی دلیل پیش کر سکتے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے علماء کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں درود پڑھنے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں متعدد اقوال موجود ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنا نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنا واجب ہے، اور تیسرا جو قول ہے وہ یہ کہ درود پڑھنا سنت اور مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تیسرے قول کو راجح قرار دیا ہے، چنانچہ انہوں نے زاد المستقنع کی شرح میں لکھا ہے کہ مؤلف یہ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یعنی آخری تشہد میں درود، یہ نماز کا 12واں رکن ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے رسول ہمیں آپ پر سلام پڑھنا تو سکھایا گیا ہے، تو آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم درود ابراہیمی پڑھنے کو واجب قرار دینے کا تقاضا کرتا ہے۔ وجوب میں اصل یہی ہے کہ واجب عمل فرض ہو جاتا ہے، اور جب اسے ترک کیا جائے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ فقہائے کرام نے اس مسئلے کی دلیل اسی طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب آپ اس حدیث پر غور اور فکر کریں تو اس سے یہ کشید نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نماز پڑھنا نماز کا رکن ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے درود پڑھنے کی کیفیت کے بارے میں پوچھا کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، تو آپ علیہ السلام نے انہیں ان الفاظ کی رہنمائی کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم کہو، وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ رہنمائی اور تعلیم کے لیے ہے۔ لہذا اس کے علاوہ اگر کوئی اور دلیل مل جائے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں درود پڑھنے کا حکم ہو تو وہی دلیل معتبر ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں پائی جاتی تو یہ مسئلہ وجوب کی دلیل بنتا ہی نہیں، چاہے جائے کہ درود ابراہیمی کے رکن ہونے کی دلیل بنے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کے اس مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے متعدد اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قول تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نماز میں درود پڑھنا رکن ہے، یعنی حنبلی فقہی مذہب میں مشہور موقف یہی ہے، اس لیے درود کے نماز صحیح نہیں ہوگی، بغیر درود کے اگر نماز پڑھی جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دوسرا قول، نماز میں درود پڑھنا واجب ہے، رکن نہیں، لہذا بھول جانے کی صورت میں سجدہ سہو کمی پوری ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم کہو اللہم صلی علی محمد الی آخرہ، درود شریف کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ وجوب کا احتمال بھی رکھتا ہے اور محض رہنمائی کا بھی، اور ممکن نہیں کہ ہم اس احتمال کے ہوتے ہوئے اسے رکن قرار دے دیں کہ اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تیسرا قول، اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سنت ہے، یہ واجب اور رکن نہیں ہے۔ یہی موقف امام احمد ابن حنبل سے ایک اور قول کے مطابق منقول ہے۔ چنانچہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر درود چھوڑ بھی دے تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ جن دلائل کی بنیاد پر انہوں نے اس کو واجب یا رکن قرار دیا ہے وہ درود کے وجوب یا رکن ہونے پر واضح انداز میں دلالت نہیں کرتے، اور برات اصلیہ بنیادی اصول ہے۔ تو اگر فقہائے کرام کی مذکورہ دلیل کے علاوہ کوئی اور دلیل نہ ہو تو یہی قول تمام اقوال میں سے راجح ترین محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ ایسی دلیل کی بنیاد پر کسی کی عبادت کو باطل قرار دے جائے جو وجوب یا استحباب کا احتمال رکھتی ہو۔ یہ شرح تھی فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سلسلے میں بیان کیا ہے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔